اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے عدالتی کام سے روکنے کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے۔ حتمی فیصلے تک ڈویژن بینچ کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا۔ 4 ساتھی ججز کے ساتھ مل کر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے انتظامی اختیارات کے خلاف الگ درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ جسٹس جہانگیری کی درخواست کو نمبر لگا دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں سما کے نمائندے سہیل رشید سے۔ سہیل، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے اس آرڈر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے جس میں انہیں عدالتی کام سے روک دیا گیا تھا۔ اپنی درخواست میں انہوں نے 2 بڑے جو بنیادی قانونی نکات ہیں وہ عدالت کے سامنے اٹھائے ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو کسی بھی جج کو صرف آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت ہی کام کرنے سے روکا جا سکتا ہے، یعنی سپریم جوڈیشل کونسل ایسا کر سکتی ہے، کوئی ہائی کورٹ یہ نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ہائی کورٹ اپنے ہی خلاف یعنی اپنے کسی جج کے خلاف کوئی ریٹ جاری نہیں کر سکتی آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت درخواست کو سنتے ہوئے۔ ساتھ ہی ان کی جانب سے ایک متفرق درخواست دائر کی گئی ہے جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ جب تک سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں آتا 2 رکنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ کا جو آرڈر ہے اس کو معطل کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ اپنا عدالتی کام شروع کر سکے، کیونکہ اگر کل ان کی درخواست یہاں سے منظور ہو جاتی ہے تو اس دوران بطور جج جو کام وہ نہیں کر رہے اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس سے سائلین کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ان کے ساتھ دیگر 4 ججز بھی سپریم کورٹ آج پہنچے تھے، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفت امتیاز اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان۔ ان کی جانب سے بھی ایک الگ آئینی درخواست دائر کی گئی ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کے مختلف انتظامی اختیارات اور اقدامات کو چیلنج کیا گیا ہے، اور قانونی سوالات اٹھائے گئے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے کہ کیا وہ انتظامی اختیارات سے کسی جج کے جو عدالتی معاملات ہیں اس میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ سے کہ جو جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے انتظامی کمیٹیوں کے ذریعے اور انتظامی نوٹیفیکیشنز کے ذریعے بینچز کو تبدیل کیا اور چلتے ہوئے کیسز دوسرے بینچز کو ٹرانسفر کیے، اور کئی ججز کو ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہوئے روسٹر میں شامل نہیں کیا، ان کے سامنے کیسز نہیں لگائے جا رہے، ان کے تمام یہ اقدامات جو ہیں وہ کالعدم قرار دیے جائیں۔ یہ جو 2 الگ الگ درخواستیں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہیں، اور جسٹس طارق جہانگیری اور دیگر ججز کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے کیس کی پیروی بھی خود کریں گے، کسی وکیل کی خدمات جو ہیں وہ حاصل نہیں کریں گے، ایسا ان کی جانب سے بتایا گیا۔ جب وہ یہاں پر پہنچے صحافیوں کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوئی تھی، جسٹس بابر ستار خود گاڑی ڈرائیو کر کے لائے تھے جس میں تمام ججز سوار تھے۔ سپریم کورٹ میں انہوں نے بائیو میٹرک کروائی جس کے بعد یہاں سے وہ واپس روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد جسٹس جہانگیری کی جو درخواست ہے اس کو نمبر بھی سپریم کورٹ کی جانب سے الاٹ کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ دوسری جانب چیف جسٹس کے بنائے بینچز کے ججز ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کے فیصلے کے علاوہ کئی اقدامات چیلنج کیے، ہمیشہ قانون اور انصاف پر یقین رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے میڈیا سوالات پر جوابات، کہا کہ اگر میں کسی وکلا تنظیم کا سربراہ ہوتا تو وکالت کر رہا ہوتا، دیکھنا ہے کہ وکالت کا معیار اب کیسا ہوگا۔ ہمارا ہمیشہ قانون پہ بلیف رہا ہے اور انصاف، یہی ہماری بات۔ بطور ایک درخواست کے ساتھ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بالکل ویسے جیسے عام پاکستانی۔ اگر ابھی آپ کسی وکلا تنظیم کے ہیڈ ہوتے تو آج کل کیا کر رہے ہو؟ وکالت یہی دیکھنا ہے کہ وکالت کا معیار اب کیسا ہوگا۔ بنائے ہوئے بینچوں میں جو ججز ہیں ان کے ساتھ بھی تو آپ بیٹھ رہے ہیں یا نہیں بیٹھ رہے؟ ہمارے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی علیحدگی پسند تحریک نہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے وہ کھلی دہشت گردی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن میڈیا کو انٹرویو، کہا فتنہ الہندوستان، بی ایل اے اور فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی بھارتی اثاثے ہیں۔ Insurgency in Pakistan, whether it's in Balochistan or Khyber Pakhtunkhwa, it's pure terrorism, and we have no doubt in our minds in Pakistan that each and every incident of terrorism that happens in Pakistan, behind that is Indian support. From where? Afghanistan. So there is a base of operation that the Indians use. The base of operation is Afghanistan. The whole terrorism that is being done is being executed by the Indians over there. So Indians have a playbook of using terror as a tool of state. In Pakistan, their main 2 tools are this Fitna al-Hindustan aka BLA and this Fitna al-Khawarij aka TTP. The effort that the West needs to take, they have to then accept the reality that yes, India is a state-sponsored terrorist state, because this is a classic thing that you yourself do terrorism and at the top of your lungs you start crying that you are doing it. Because on 10th of May, actually the only fire has ceased. It's ceasefire that happened. The conflicts endures, whether it's the Kashmir issues, whether it is the
state-sponsored terrorism of India, whether it is the rising extremism or the Hindutva mentality, rationality that has gripped India. ترجمان کے اندر کام کرنے والے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پاکستان سمیت پورے خطے اور دنیا کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جرمن میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ غیر قانونی افغان باشندوں کے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں. کابل میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے. These non-state actors which are operating inside Afghanistan, they are not only a threat to Pakistan, they are a threat now to the region and to the world at large. Mianwali Air Base was attacked on 4th November 2003. These are the terrorists killed and these are the weapons recovered. And each and weapon, this is M4, this is M16, these are all US made. We share all this data with the Americans, they do have that. Pakistan has hosted millions of Afghan refugees over a period of more than 40 years. There is a lot of empirical evidence that a lot of these Afghans who are here, they are involved in terrorism, they are involved in criminal activities, they are involved in drug trafficking, in narco, in multiple things. Any state, whether it's Pakistan, it's Germany, it has its first right is towards the peace, stability and security of its own citizens. If you talk with the Afghan, interim Afghan government, they claim that there's a lot of peace over there and they claim that everything is hunky-dory. So then this reason of these Afghans staying in Pakistan doesn't exist anymore. Perhaps in October that the state decided, enough time was given that the people will be sent back. We are going in a very systematic manner and we have a very logical way of doing that. And Pakistan has been giving extensions and extensions and extensions for multiple times. اڈیالہ جیل میں قید شخص اب قصہ پارینہ بن چکا. اس کو نہیں پتا دنیا بدل چکی ہے, پاکستان آگے بڑھ گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تنقید, کہا کہ ایک وزیر اعظم تھا جسے جہاز سے اتارا گیا تھا. شہباز شریف کا سعودی عرب میں شاندار استقبال ہوا. پی ٹی آئی دور میں پاکستان تنزلی کا شکار تھا. ہر روز بری خبریں آتی تھیں. موجودہ حکومت میں خوشخبریاں سننے کو ملتی ہیں. اندر بیٹھا ہے اڈیالہ میں, اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے. اس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اب وہ ایک قصہ پارینہ ہے. اس کو نہیں پتا کہ پاکستان آگے بڑھ گیا ہے اور وہ ادھر جیل سے بیٹھ کے روز اتنی بڑی ٹویٹ داغ دیتا ہے جس میں وہ کبھی عسکری قیادت کا نام لیتا ہے, کبھی میرا نام لیتا ہے, اور وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کی ٹویٹ سے پاکستان میں کیا ہلچل. پچھلے سالوں میں ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا جس کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتار دیا گیا کہ اترو بھائی جاؤ. دوسرا وزیر اعظم نواز شریف کا بھائی محمد شہباز شریف, جب اس کا جہاز سعودی ایئر سپیس میں انٹر ہوا تو اس کو سعودی جنگی جہازوں کی سلامی دی گئی. کسی کے نصیب میں حرم شریف کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی پاک زمین کی بے حرمتی, کسی کی نصیب میں وہ ذلت آئی, اور کسی کے نصیب میں سعودی عرب اور حرمین شریفین بالخصوص اس کی پاسبانی کا شرف پاکستان کو ملا. وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے, ہر روز کہتے تھے پاکستان شری لنکا بن جائے گا, پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. آج کیا خبر آتی ہے؟ دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر, ان کی قیادت میں جس طرح پاکستان انڈیا سے جنگ جیتا ہے جس کا نام بیان المرصوص تھا, اس نے پوری دنیا کے تمام ممالک کے دلوں میں پاکستان کی دھاک بٹھا دی.